قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اولو العلم قائما بالقسط، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، آپ کے پوتوں کی مانند تھے، کیونکہ زید ابن حارثہ آپ کے لے پالک تھے، منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا تھا اسامہ۔ اب اتنا لاڈلا بندہ، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بڑے بڑے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں اپروچ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ حضرت اسامہ کے ذریعے اپنا پیغام بھجواتے تھے کہ ان پہ حضور غصہ نہیں کھائیں گے۔ جو شخص اتنا لاڈلا ہو، اور صحیح بخاری اور مسلم میں اس کے بارے میں یہ حدیث آ جائے کہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ کے دوران وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے، حضرت اسامہ پھر بھی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام حضرت اسامہ کو بلا لیتے ہیں کہ تو نے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ کا تو بالکل ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی تو مارنے آیا تھا نا، وہ بھی تو ان کو مار سکتا تھا۔ یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت میں نہیں ہے کہ آپ نے تلوار لے کے تو ہر کافر کے اوپر رکھنے کی، کلمہ پڑھنی تو مارنے لگاؤں، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر گیا تھا اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے ہیں، اور عین ممکن ہے اس کے ڈر کی کلمہ پڑھا ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا احترام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے علماء آپ کے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں، آپ گستاخ صحابہ ہیں، آپ گستاخ اہل بیت ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ بدعتی ہیں، آپ کو نہیں ہم چھوڑیں گے چاہے آپ کلمہ پڑھتے رہیں۔ میدان جنگ میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ علیہ السلام اسامہ ابن زید کو ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ نبی علیہ السلام بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ آپ یہ اتنی دیر ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کاش حضور خاموش ہو جائے۔ ظاہر ہے بندے کی تو حالت ہی، اللہ کا نبی جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ان کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے، اور وہی چنڈی کرا رہے ہیں سانو کہ تو کی کرے گا۔ مراد یہ کہ میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا جو تو نے کام ڈالا ہے۔